سہیل ورائچ کا کالم 2.5 سال بعد۔ فرض کر لیں کہ موجودہ حکومت اپنی 5 سالہ مدت مکمل کر لے گی، اس کے خلاف پی ڈی ایم، تیسری طاقت اور تمام درپردہ یا کھلی سازشیں ناکام رہیں گی۔ عمران خان کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ بھی نہیں آئے گی۔ اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو 2.5 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہمارے اگلے 2-3 سال کا معاشی، سیاسی اور سماجی ویژن کیا ہے؟ ہماری شرح نمود جو منفی کے قریب ہے 2.5 سال بعد کہاں ہوگی؟ کون سی نئی موٹر ویز بنیں گی؟ کون سے بجلی کے نئے کارخانے لگیں گے؟ پاکستان کا نظام تعلیم کہاں کھڑا ہوگا؟ پاکستان کی زراعت میں کتنی بہتری آ چکی ہوگی؟ کتنے بے روزگار نوکریاں حاصل کر چکے ہوں گے؟ کتنے بے گھر حاصل کر چکے ہوں گے؟ کتنے غریب خط غربت سے اوپر آ چکے ہوں گے؟ کتنے مفلس مہنگائی کے عذاب سے بچ سکیں گے؟ ان سوالوں کے جتنے بھی مثبت جواب دینے کی کوشش کی جائے، سچ تو یہ ہے کہ 2.5 سال کے بعد کی تصویر دھندلی اور غیر واضح ہے۔ یوں ہمارا مستقبل روشن نہیں بلکہ تاریک نظر آ رہا ہے۔ کسی حکومت یا لیڈر کے ساتھ امید کا وابستہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے سیاسی اور معاشی مستقبل کی نوید لے کر آئے تو قیام پاکستان کے مقصد میں کامیاب ٹھہرے۔ ذوالفقار علی بھٹو روٹی کپڑا اور مکان کی امید کا نعرہ لے کر آئے اور اس امید کے ذریعے نہ صرف اقتدار تک پہنچے بلکہ اپنے 5 سالہ دور میں انہوں نے اپنے ویژن کو عملی شکل بھی دی۔ عمران خان نئے پاکستان کی امید دلا کر اقتدار میں آئے۔ ان کا نعرہ تھا کہ وہ کرپشن فری پاکستان بنائیں گے جس میں لوگ باہر سے نوکریاں لینے آئیں گے، بیرون ملک پڑی ہوئی اربوں ڈالر کی کالی دولت کو واپس لا کر ملک کو امیر کر دیں گے، قرض اتاریں گے، بے روزگاروں کو روزگار دیں گے، بے گھروں کو گھر بنا کر دیں گے۔ اور اب جبکہ ان کی حکومت کی آدھی میعاد ختم ہو چکی ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ 2.5 سال میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس میں کتنی امید پیدا ہوئی ہے اور کتنی امیدیں مر گئی ہیں۔ حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے تو حکومت کی اب تک کی کارکردگی دیکھ کر بآسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت نہ ہی اپنے اہداف پورے کر سکے گی اور نہ ہی اپنے وعدے پورے کر سکے گی۔ جن لوگوں کو اس حکومت سے امیدیں تھیں وہ آہستہ آہستہ مایوس ہو رہے ہیں، اور جب 5 سال پورے ہوں گے تو وہ اس حکومت کا دفاع کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ عمران حکومت کے پہلے 2.5 سال کرپشن کے خلاف زوردار مہم میں صرف ہوئے۔ بڑے بڑے سیاستدانوں، بیوروکریٹس کو جیلوں میں ڈالا گیا، نہ کسی سے رو رائے کی گئی، نہ کسی کے روب میں آئے۔ بظاہر کرپشن کے خلاف یہ مہم سیاسی طور پر بڑی کامیاب رہی۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے اس کے حامیوں نے داد کے ڈونگرے برسائے۔ عمران خان کو اس حوالے سے اخلاقی اور سیاسی برتری بھی رہی، لیکن اگر مجموعی جائزہ لیا جائے تو اس ساری مہم سے نہ تو کوئی مالی فائدہ ہوا، نہ قومی سطح پر کرپشن کا خاتمہ ہو سکا۔ مہم تو زوردار رہی مگر اس کا معاشرے پر اثر بالکل نہیں پڑا۔ تھانے، کچہری اور پٹواری کا استبداد اور کرپشن اب بھی جاری و ساری ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ حکومت باہر سے اس قدر بلیک منی واپس لے آئے گی کہ ملک کے وارے نیارے ہو جائیں گے، لیکن تاحال اس حوالے سے حکومت ایک پائی بھی واپس نہیں لا سکی، نہ ہی معاشرے میں پھیلی کرپشن اور بد انتظامی کو روک سکے گی۔ نیا پاکستان دراصل پاکستان کی مڈل کلاس کے مستقبل کا ویژن تھا جسے عمران خان نے اپنا لیا۔ اسی ویژن میں میرٹ، پروٹوکول سے ماورا زندگی، انصاف اور کرپشن فری پاکستان شامل تھے۔ پڑھی لکھی مڈل کلاس اور کارپوریٹ کلاس کا خواب یہ تھا کہ مراعات یافتہ طبقے نے ان کی ترقی کے جو راستے مسدود کر رکھے ہیں وہ کھلوائے جائیں۔ افسوس یہ ہے کہ 2.5 سال گزرنے کے باوجود مڈل کلاس کی آرزوؤں اور آدرشوں کو پورا کرنے کی طرف سفر بھی شروع نہیں کیا گیا۔ یہ مڈل کلاس ابھی تک امید لگائے بیٹھی ہے کہ تحریک انصاف بالآخر ان کی امیدوں کو پورا کر کے ایسا پاکستان بنائے گی جس میں سب کو برابری کے مواقع ملیں گے، سب کو انصاف ملے اور کوئی کسی دوسرے کا استحصال نہ کر سکے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے 2.5 سال میں مڈل کلاس کے ویژن کی کم از کم بنیاد تو ڈال دی جاتی اور پھر اگلے 2.5 سال میں اس خواب کی تکمیل کی جاتی۔ افسوس، صد افسوس کہ ابھی تک اس ویژن پر ابتدائی عمل بھی نہیں ہو سکا۔ 2.5 سالہ مدت کی تکمیل پر سوچنا یہ ہے کہ کیا حکومت 5 سال پورے ہونے پر پاکستان کو آج سے آگے لے جانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اگر تو اقوال پر غور کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان 2.5 سال بعد جنت ارضی کی مانند ہوگا، جہاں نہ کرپشن ہوگی نہ بد انتظامی، لاکھوں مکان بے گھروں کو دیے جا چکے ہوں گے، بے روزگاری اور پاکستان کی تمام معاشی مشکلات ختم ہو چکی ہوں گی۔ لیکن اگر افعال پر آئیں تو ایسے لگتا ہے کہ 5 سالہ مدت مکمل ہونے پر بھی پاکستان ویسا ہی ہوگا جیسا آج ہے۔ اگر ہم آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہے ہوں گے یا اسی جگہ کھڑے ہوں گے، اگر بدقسمتی سے ایسا ہوا تو پاکستان کا 5 سالہ سفر تو رائے گاں جائے گا ہی، مڈل کلاس اور یوتھ کے خواب بھی خاک میں مل جائیں گے اور یوں امید ٹوٹ جائے گی۔ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے قطع نظر وہ اپنے بیانیے میں پوری طرح کامیاب ہے،
عمران خان کے فین یہ سمجھتے ہیں کہ اسے کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا، مافیاز اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں، چور سیاستدان اور ڈاکو لیڈر پھر سے اقتدار میں آنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں۔ ان پرستاروں کی نظر میں عمران خان 2-2.5 سال میں ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کو کم از کم 2 ٹرمز مکمل طور پر ملیں تو تب ہی وہ صحیح طور پر مکمل تبدیلی لا کر نیا پاکستان بنا سکے گا۔ عمران خان کے سیاسی مخالف اور بزنس مڈل کلاس کی اکثریت بالکل مخالف سوچ کے حامل ہیں۔ ان کے خیال میں عمران خان کے ہوتے ہوئے معاشی ترقی اور بحالی کا امکان نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو جلد از جلد خاتمہ ہی اس ملک کے لیے بہتر راستہ ہے۔ آدھی مدت مکمل ہونے کے وقت کارکردگی اور اہلیت کا فیصلہ نہ تو پرستاروں نے کرنا ہے نہ ہی سیاسی مخالفوں نے۔ اعداد و شمار اور حالات خود سچ بتا دیتے ہیں، سچ چھپ نہیں سکتا اور وہ بہرحال سامنے آ کر رہتا ہے۔ میری ذاتی رائے بھی یہی ہے اور جمہوری راستہ بھی یہی ہے کہ موجودہ حکومت اپنے مینڈیٹ کے مطابق 5 سالہ مدت پوری کرے، لیکن اس موقع پر پارٹی لیڈرشپ کو یہ جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ آدھی مدت میں انہوں نے اپنے منشور کے مطابق کون کون سے وعدے پورے کیے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ عمران خان سینئر پارٹی رہنماؤں کی ایک کمیٹی بنائیں جو حکومت کو منشور کے مطابق چلانے پر مشورے دے۔ دنیا بھر کے جمہوری ممالک میں سیاسی جماعتیں حکومت کی سمت درست رکھنے اور کارکردگی پر نظر رکھنے کے لیے اس طرح کی کمیٹیاں بناتی ہیں۔ تحریک انصاف کو اپنی آدھی مدت مکمل ہونے کے بعد اپنی سیاسی اور معاشی کارکردگی کا جائزہ لینے کا میکانزم ضرور بنانا چاہیے۔ تحریک انصاف کی ناکامی صرف عمران خان کی ناکامی نہیں، پوری مڈل کلاس، کارپوریٹ کلاس، اوورسیز پاکستانیوں اور تنخواہ داروں کی ناکامی ہوگی۔ خواب صرف عمران خان کا نہیں ٹوٹے گا، ان سب طبقات کا مستقبل پھر سے داؤ پر لگ جائے گا۔